السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 15 سے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو تاکہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ جی، احکام وراثت کے بعد اب دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سرفہرست زنا اور فحاشی ہے۔ زنا کے لیے گواہیوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے، اور یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں۔ ایسے 4 مسلمان عاقل، بالغ اور قابل اعتماد اور معتبر آدمیوں کا اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو بچشم خود دیکھا ہے، بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کڑی سزاؤں کے ساتھ 4 گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً حکمت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہیوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہے یا مشکوک ہو جائے تو زانی بچ جائے گا اور گواہوں پر قذف کی حد پڑ جائے گی۔ اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے۔ اس آیت میں واللذان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں اور لواطت کے مرتکب ہوں۔ اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ گویا زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، اور عورت کے لیے یہ سزا اضافی تھی کہ اسے ساری زندگی گھر میں بند رکھا جائے۔ اور جس دوسری سزا کے تجویز کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تھا وہ اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ پھر اس حکم کے بعد زانی مرد اور عورت کے لیے سورہ نور میں سزا تجویز فرمائی۔ ان آیات میں بعض لوگوں نے واللاتی سے مراد مرد اور عورت نہیں بلکہ دونوں عورتیں ہی لی ہیں جو آپس میں چپٹی بازی کر کے اپنا کام چلا لیتی ہیں۔ ایسی دونوں عورتوں کے لیے سزا حبس دوام ہے، یعنی گھر میں ہی ایسی عورتوں کی کڑی نگہداشت رکھی جائے، اور یہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ لیکن یہ مراد کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا تجویز فرمائی وہ مرد اور عورت کے لیے سزا تھی، خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ، ہر ایک کے لیے علیحدہ سزا مقرر ہوئی۔ اسی طرح واللذانی سے مراد اغلام یا لواطت لی گئی ہے، یعنی ایسی بدفعلی جو 2 مرد آپس میں کرتے ہیں، اور ان پر بھی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، اور وہ تعزیر یہ ہے کہ انہیں جوتے مارے جائیں۔ لواطت کی حد کے بارے میں ترمذی ابواب الحدود میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مرفوعاً مروی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر ائمہ ایسے جوڑے کے رجم کے قائل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی سزا زانی جیسی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم ورنہ کوڑے پڑیں گے۔ زنا ہو یا اغلام یا چپٹی بازی ہو یا محض تہمت ہو، ان سب میں 4 مردوں کی شہادت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ میں 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو یا دونوں عورتیں ہوں
یا دونوں مرد ہوں. واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی یعنی اگر وہ مار پیٹ کے دوران یا اس کے بعد اپنے کیے پر فی الواقعہ نادم ہوں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو ایسے لوگوں پر مزید ملامت کرنا درست نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.